ہو سکے گا. میں پڑھتا ہوں صاحب جی کہ میری معصوم سی آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. شرکت ہو آپ سب کی. اگلے دو مصرے سچے لگے تو دعائیں دینا مجھے. کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. جب بھی ناہید کی طرف دیکھوں باپ کا عکس نظر آتا ہے. باپ کا عکس نظر آتا ہے. باپ کا عکس نظر آتا ہے. یقیناً ماحول خراب ہے, یقیناً سازشیں ہیں, دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے, نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے, نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے. پوری دنیا میں ریکارڈ ان کے نام, گنیز بک میں جس شخص کا نام, محض 43 سال کی عمر میں جو شخص چاروں صدنوں کا, یہ کئی یوٹیوب چینلوں کے حوالے سے یہ مشاعرہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے, وہ بھی اس بات کو سنیں. آپ خوش نصیب لوگ ہیں, آپ اس شہر سے ہیں جہاں کے ایک شخص نے گنیز بک میں اپنا نام سیاست میں رہتے ہوئے درج کروایا. ورنہ تو لوگ گنیز بک میں آج کل نام اپنا گھوٹالے کروا کر کے یا پھر دنگے کروا کر کے درج کروا رہے ہیں. ایک شخص جس نے اپنا نام اس لیے لکھوایا گنیز بک میں کہ سب سے کم عمر میں 4 صدنوں کا, دیش کے 4 صدنوں کا, راجیہ سبھا, لوک سبھا, ودھان سبھا اور ودھان پریشد, چاروں میں نمائندگی کری ہے اس شخص نے آپ کے علاقے کی. آپ خوش نصیب لوگ ہیں. ہماری طرف کاش ایسی نمائندگی مل پاتی ہوتی تو شاید ہم بھی خود کو خوش نصیب سمجھتے. میں سلام کروں گا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے, نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے. بھی کس کی اوقات کے آنکھ اٹھا پاتا, کاش منور حسن آج زندہ ہوتے, کاش منور حسن آج زندہ ہوتے, کاش منور حسن آج زندہ ہوتے. لیکن سلام ہے ناہید بھائی کو. اس بیچ ان دنوں سے پچھلے دنوں کے تمام ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں جب بھی اخباروں میں پڑھا لگا کہ ایک 28-29 سال کے ایک نوجوان خون میں وہ تیور, وہ ہمت, وہ مردانگی ہے جو انشاءاللہ اس پورے پشچمی اتر پردیش کو ایک نئی رہنمائی دے گی. اس یقین کے ساتھ آج اس مشاعرے میں آیا, ملنے کے لیے آیا, سنانا تو ایک بہانہ تھا. آئیے اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کو سننے کی امیدیں لے کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں. چاروں طرف ایک عجیب سا ماحول ہے, ایک عجیب سی نفرتیں ہیں, ایک عجیب حالات ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے. پہنچے لکھنؤ تک آپ کے مصرے تالیوں کے شور کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے, اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے. بھیڑ کب جانے کس کو کہاں مار دے, ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے, ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے. لیکن اس سب کے بیچ مایوسی کفر ہے. آپ سب کو یہ احساس دل میں رکھنا ہے
کہ 1400 سال کی جو آپ کی تاریخ ہے اس میں بہت آسانیاں کبھی نہیں رہی ہیں. آج کیسے ہوتی؟ جب ان کے وقت سے نہیں رہی ہیں جو آپ کے مذہب کو اس دنیا میں لے کر آئے, تو آسانیاں آج بھی نہیں رہیں گی. یہ سوچ کے زندہ رکھنا. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح, تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح, تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح, سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر, تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح, تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے, مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے, مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. آج کی دو خاص خبریں بتاؤں. ایک بہت وواداسپد نام تھے چندرا سوامی, تانترک تھے بہت بڑے, نہیں رہے آج ہی. اور ایک اچھی خبر اور سناؤں. یہ تو ایک بری خبر تھی. ایک اچھی خبر یہ رہی کہ ایک بہت سرفراز سا پگلایا انسان ہے جس کے گانے سن سن کر کے آپ لوگوں نے اسے سٹار بنایا. نہیں سونو نگم نہیں, ابھیجیت. ہر دن بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. کل اس نے ٹویٹ کیا شہلا کے بارے میں, اروندھتی رائے کے بارے میں, اور سوشل میڈیا پہ جو آپ کی سکریتا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج ٹویٹر نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. تو پہلی لات پڑی ہے اس شخص کو. الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر میں پڑھتا ہوں صاحب. یہ جس طرح کی بیان بازی کرنے والے جو اس طرح کے خرافاتی لوگ ہیں, ان کا جواب شاید اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے, مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے, مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. کس میں دم ہے عذاب بند کروائے پھر, مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے, مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے, مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے. میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑی تعداد میں نئی نسل بیٹھی ہے. تمام ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کی پیشانی کی جھریوں میں آج کے حالات کے ایک ایک عکس کو ابھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس ماحول میں جینا کیسے ہے, اس ماحول میں رہنا کیسے ہے. مشاعرے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رات بھر تفریح ہو, تالیاں بجیں, آپ کو مزہ آئے, آپ کو اچھا لگے. اس کا کچھ حاصل بھی ہونا چاہیے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جو شاید اس مشاعرے کا حاصل ہو, اس کے بعد وہ سب سناتا ہوں جو آپ کی فرمائشیں ہیں یا آپ کی خواہشیں. جی انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا, لیکن 4 مصرے اسے اپنے دل میں بٹھائیے گا کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو, اس طرح حوصلے آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. 2 نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. بہت شکریہ, بہت محبتیں, بہت کامیاب مشاعرہ ہے. یقین کریں ناہید بھائی, اس سال ہم تمام شاعر جو اس ڈائز پہ موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی ہیں کہ اس سال تمام مشاعرے ہم سب نے پڑھے ہیں, اچھے مشاعرے اور بڑی بھیڑ کے مشاعرے. لیکن یقین کریں کہ رات کے تقریباً 3 بجے جس محبت اور جس جوش کے ساتھ بھیڑ یہاں موجود ہے,
میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے کسی اور مشاعرے میں یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انصار بھائی بہت پریشان تھے، انصار بھائی انہوں نے کہا کہ ابھی شام کو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران بھائی آپ کے نام کا پتہ نہیں کیا اثر ہے کہ کئی لوگ مشاعرے میں آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ پڑھنا رہا ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2 گھنٹے پڑھ دوں تو معاملہ برابر ہو جائے گا، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج ان کے بھی چہرے پہ میں خوشی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی لگ رہا ہے کہ مشاعرہ بہتر ہوا، اچھا ہوا۔ آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے۔ ذرا سا اور جوش کے ساتھ سنے گا، میں ہمت کرتا ہوں آپ کی دھڑکنوں تک پہنچنے کی۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ تمام سینکوں کی شہادتوں کے بیچ سکما سے لے کر کے پلوامہ تک، کشمیر کے تمام علاقوں تک، اور آج 2 پائلٹ وایو سینا کے 2 سینکوں کو لے کر کے ایک بیمان چین کی سرحد سے بھی غائب ہے۔ 29 جوانوں کو لے کر کے ایک بیمان پچھلے 4 مہینے سے غائب ہے۔ لیکن صاحب سرجیکل اسٹرائک کے نام کے پوسٹر چپکا کر کے کریڈٹ لینے والا کوئی بھی انسان آج ان مرتے ہوئے سینکوں کی شہادت پر ان کے آنسو پہنچنے کے لیے پریوار والوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، یقیناً حکومت بدلی ہے، نظام بدلا ہے، مشکلیں ہیں، لیکن میرا اپنا تیور ہے، میں اس سے سمجھوتا تو نہیں کر سکتا نا۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں اس دوپٹے کے لیے یا اس محبت کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ لو لیٹر نہیں لکھا جانا چاہیے۔ میں آیا ستا میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اینٹ بجانے کا عالم یہ رہا کہ بنا بتائے اتر گئے پاکستان میں مہمان نوازی کروانے کے لیے۔ عجیب بات ہے صاحب، کتے کا پلہ بھی میرے ٹائر کے نیچے آ جاتا ہے تو میری روح کو درد ہوتا ہے۔ عجب سی بے حسی ہے، اس کا دامن نم نہیں ہوتا کہ ان کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا۔ جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتے تھے، انہیں اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ ایک کے بدلے 10 سر کی امید نہ رکھ۔ شاعری کی بھاشا نہیں ہے یہ، لیکن وطن کی محبت نے مجبور کیا ہے یہ مصرے کہنے کے لیے، مرتے ہوئے سینکوں کی شہادت نے مجبور کیا ہے یہ مصرے کہنے کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ سرحد پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، ملک پہ جھوٹے ہمدردوں کا قبضہ ہے۔ کہ اذان